السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سوموار اور جمعرات کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس روز ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو، سوائے ان لوگوں کے جن کے درمیان کینہ یا نفرت ہو۔ تو کہا جاتا ہے ان کو کہ تب تک ان کو رہنے دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کے لیے اس دن کو تلاش کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنے کی 4 وجوہات ہیں، جن میں سے اول یہ ہے، اس دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کرے۔ دوسری وجہ، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تیسری وجہ، یہی وہ دن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ چوتھی وجہ، اس دن نامہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایام سوموار جمعرات مغفرت کے ہیں، اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھا جائے اور ہر قسم کی برائی خصوصاً کینہ سے دور رہا جائے۔ اگر کسی سے نفرت ہو تو اس سے صلح صفائی کر لی جائے، اس طرح ایام نیک عملوں کا مجموعہ بن جائیں گے۔ مسلمان ہو کر بھی جو لوگ شرک کرتے ہیں، انہیں یہ روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کا انتظار کیا کرتے تھے تاکہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکیں، لہٰذا ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ضرورت ہے اور چاہیے بھی کہ ان دنوں کے روزے رکھیں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنے سابقہ گناہوں پر کھلے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بناتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف کر دیں اور آنے والی اوقات میں ہمیں گناہوں سے اجتناب رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے آگے دوستوں تک شیئر بھی کرنا۔